الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی. جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، تو اس موضوع کے تعلق سے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی ہے، تو وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں مجھ سے، آپ سے، بندوں سے. یہ علامہ اقبال کا بہت مشہور کلام ہے، شکوہ اور جواب شکوہ. تو یہ جواب شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ ہے مجھ سے اور آپ سے. تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں. کہ ہم تو دینے کو تیار ہے، ہمارا کرم تو مائل ہے دینے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا بھی تو ہو. ہم تو سیدھا راستہ دکھلانے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی اس راہ میں قدم رکھے تو صحیح، توفیق مانگ کر دیکھے تو صحیح. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. گویا اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. اللہ اکبر. اگلا مصرع ہے ہو جس سے آدم کی تعمیر یہ وہ گل ہی نہیں. وہ کہہ رہے کہ جس سے آدم کی تعمیر ہو یہ وہ مٹی نہیں ہے، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، قابلیت کا جوہر نہیں ہے. کوئی جوہر تو پیدا کرے، کوئی قابلیت تو پیدا کرے اور آئے ہماری طرف ہم سے مانگے، دیکھے پھر ہم کیا کرتے ہیں.
آگے اقبال لکھتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل تو ہو، ہاں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ، اس کی تلاش کس نے کی؟ ہاں منظور بھائی کہہ رہے اولمبس یا کولمبس جی، لیکن ہمارے شاہ صاحب کا اس میں وفیہ نظر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اقبال سے مکالمہ ہوا ہے۔ جب اقبال نے یہ بات کہی کہ امریکہ جو ہے اس کی دریافت کولمبس نے کی، تو خیر وہ پھر دوسری گفتگو ہے، کسی اور موقع پر۔ شاہ صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور حافظہ تو خدا کی پناہ۔ ایک بزرگ نے ان کے انتقال کے بعد لکھا کہ شاہ صاحب کی جو زندگی تھی اور جو حافظہ تھا، تو جو صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا وہ تھا، فرمایا ان کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا، پیچھے ایک آدمی پیچھے رہ گیا، یہ وہی ہے۔ آگے کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہے، الہاد سے دل خوگر ہے۔ اللہ اکبر، کلیجہ چیر دیا اقبال نے۔ آج کی یہی حالت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ رہ رہی ہمارے ساتھ ہے، نام مسلمانوں والا ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ مرتد ہو چکے ہیں، الہاد کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن رہ رہے ہمارے ساتھ۔ تو اقبال کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ کہ ہم نے تو اپنے نبی کو رسوا کر دیا، اس امت نے اپنے پیغمبر کو رسوا کر دیا ہے، پیغمبر کی رسوائی کا سبب ہے۔ ہاتھ بے زور ہیں یعنی محنت نہیں کرتی، دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں نہ دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، نہ دنیا میں کمال پیدا کر رہی ہے، نہ دین میں خوبی پیدا کر رہی ہے، بس غفلت کی نیند کا شکار ہے۔ ہاتھ بے زور ہے، الہاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ کس قدر شاخ تم پہ صبح کی بیداری ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، فجر کی نماز میں معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا کتنا فیصد ہوتا ہے دیکھ لو مسجد میں آ کر۔ مغرب میں تو مسجد بھری ہوتی ہے اور فجر میں خالی ہوتی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں اوپر کہ نہ دین میں آگے بڑھنے کی تمنا، شوق، اور کہ دنیا میں اور دین کا یہ حال ہے، نماز روزے کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کس قدر شاخ تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اسی لیے تو فجر میں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ تمہیں نماز نہیں، میرا حکم نہیں، میری محبت نہیں، تمہیں تو اپنی نیند پیاری ہے۔ کس قدر شاخ تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ آخری مصرع ہے روزے کے تعلق سے، طبع آزاد پہ
قید رمضان بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، ہم سے عہد الست میں وعدہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ تم دنیا میں آ کے آزاد ہو چکے ہو کہ ہماری جو مرضی میں آئیں گے کریں گے، ہم تو ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، مذہب کی باتیں، دین کی باتیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، دقیہ نوسیت ہے۔ تو زمانہ کہاں چلا گیا، آگے بڑھ گیا، لوگ چاند تک پہنچ چکے اور تم زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا، تم غور کرو تم نے مجھ سے کیا کہا تھا عہد الست میں۔ اور اللہ نے فرمایا ایک مقام پر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ آزاد طبیعت ہو چکی ہے، روزہ تم پہ بھاری ہے، 18 گھنٹے کا روزہ کون رکھے، 19 گھنٹے کا روزہ کون رکھے۔ اللہ معاف فرمائے، کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھ کر ہمیں کیا مل جائے گا، ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم کیوں روزہ رکھے۔ اور کچھ لوگ بلا وجہ، بلا عذر کے، کہ جس کو شریعت عذر تسلیم نہیں کرتی، لیکن اپنے آپ انہوں نے بس یہ گمان کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو ڈائیبٹک ہے، میں تو شکر کا مریض ہوں، مجھے تو فلاں بیماری ہے، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ باقاعدہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کب فیصلہ کرے گا، کیسے فیصلہ کرے گا کہ وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یہ میرے اور آپ پہ نہیں چھوڑا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرماتے ہیں کہ نماز تم پہ بھاری، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، روزہ تم پہ بھاری کہ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اور اوپر کہا تھا کہ دین سے بیزار ہو رہے ہو، دین چھوڑ رہے ہو، الحاد کا شکار ہو رہے ہو، فرمایا تم مسلمان ہو اور سنو، قوم مذہب سے ہیں، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہیں، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں جذبے باہم جو نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب کو مان رہے ہو لیکن آپس میں محبت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، مسلمان ایک راہ پر اسی وقت چلتا ہے جب اس کے کندھے پہ جنازہ ہو، تبھی وہ سیدھے ایک راہ پہ چلتے ہیں اور سب کا منہ ایک طرف ہوتا ہے۔ ورنہ مسلمان، یہ ہماری فطرت ہے کہ کئی بھی ہارو کام تھا تو یہ تو ٹانگ اڑاوانی ہے، ارے بھائی مجھے وہ کام پسند نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں سمجھتا، آپ اپنی بات رکھ دو، اس میں روڑے جو ہیں وہ نہ اٹکاؤ۔ ہاں کوئی بہت ہی ضروری ہو جائے تو بات الگ ہے۔ تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ خیر، مجھے یہ بتانا تھا بات جہاں سے شروع کی کہ ہم تو سائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ قرآن کریم از اول تا آخر
اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے مجھے اور آپ کو ترجمے کے ساتھ اور میننگ کے ساتھ آپ دیکھ لے، کسی ایک چیز پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، مختلف عنوانات سے جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک نہیں کئی انبیاء کرام ان کی دعائیں نقل کی گئی ہے، تو وہ عمل کون سا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مجھے اور آپ کو دعا کی اہمیت بتلاتا ہے، جگہ جگہ، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں نقل کی قرآن نے دعا اس لیے نقل کی کہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل یہ انبیاء ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم سے مانگتے تھے، وہ بھی ہم سے سوال کرتے تھے، اور کرتے نہیں تھے، کرتے رہتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، اور یہی وہ عمل ہے دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نے روایت پڑھی، عبادت کا مغز کہاں گیا؟ دعا کو۔ گویا تعبیر، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ تعبیر کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دوسری عبادات یہ چھلکے ہیں، اور مغز اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ اخروٹ جو ہوتا ہے تو باہر کیا ہوتا ہے؟ چھلکا، اندر مغز ہوتا ہے اصل، جسے ہم کھاتے ہیں۔ فرمایا تمام عبادات اسلام میں جو ہیں اس کی حیثیت سمجھانے کے لیے گویا کے چھلکے کی ہے، اور یہ دعا اس کی حیثیت مغز کی ہے۔ لیکن افسوس امت نے آج چھلکے کو تو پکڑ لیا، لے لیا، اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو مغز ہے اسے میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں تو اسی میں الجھا دیا گیا کہ نماز پچھی دعا مانگو جوئے کہ نہیں مانگو جوئے۔ ایک کج بات یاد دعا نہ بارہ ماپرو نے کہ نماز پچھی دعا مانگو جوئے کہ نہیں مانگو جوئے۔ ارے چھوڑ، نماز کے بعد چل، تجھے اگر دل نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ اللہ جگہ جگہ اس کو فرما رہا، تو نماز کے بعد نہیں مانگے گا تو کب مانگے گا یہ مجھے بتا۔ وقت کہاں ہے آج میرے اور آپ کے پاس؟ میں نے شروع میں روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے وقت کی دعا کو خصوصیت سے قبول کرتا ہے؟ یا آپ یوں تعبیر کر لیجئے کہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے سب سے بہتر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دو جگہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خصوصیت سے خاص طور پر دو موقع پر دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، ایک تو تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خصوصیت سے دعا کو قبول کرتا ہے، تہجد کا ٹائم، اور دوسرا فرمایا فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی خصوصیت سے قبول کرتا ہے۔ 2-4 منٹ باقی ہیں، میں خالی اشارے کی زبان میں کہہ دوں، یہاں اختلاف کس کا ہے وہ سمجھ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا ہے، بعض منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں قول کیوں ہیں؟ جو ہاں کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، جو نہ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، وہ سن لو۔ یہی حدیث میں جو لفظ آیا ہے دبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ بیان کیا؟ دبر۔ ادھر دیکھو، اس کو دبر کہتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دبر۔ آگے کے حصے کو قبل کہتے ہیں، اور پیچھے کے دبر، اس کو دبر کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دعا کے لیے کون سا وقت سب سے افضل ہے،
تو حضور نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات. یہ بات چلی کہاں سے ہے؟ جو لوگ منع کرتے ہیں نماز کے بعد دعا کو. ابن تیمیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ان کے شاگرد ہے ابن قیم علیہ الرحمہ. ابن قیم علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے جس کا نام ہے زاد المعاد. زاد المعاد میں ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ وکان شیخنا، کہ ہمارے شیخ یعنی اس سے مراد ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے کہ دبور الصلوات المکتوبات یحتمل قبل السلام و بعدہ، کہ اس میں دو احتمال ہے کہ دبر سے یہاں مراد ہے سلام سے پہلے دعا کرنا، یعنی نماز کا سلام میں اور آپ پھرائے اس سے پہلے دعا کرنا. وبعدہ، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کا سلام میں اور آپ پھرا دے اس کے بعد دعا کرنا. دونوں احتمال ہے. یہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ دونوں احتمال ہے، لیکن بیان کرنے والے صرف ایک ہی بات بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ابن تیمیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں دبر سے کیا مراد ہے. تو فرمایا دو احتمال، یا تو سلام سے پہلے دعا کرنا یعنی نماز ہی کے اندر درود شریف کے بعد، یا سلام کے بعد، دونوں احتمال ہے. ہاں ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں مراد سلام سے پہلے ہونا چاہیے، اور انہوں نے دلیل میں یہ بات نقل کی کہ جیسے جانور ہوتا ہے، جانور کی دبر کہاں ہوتی ہے؟ اس کی جو باڈی ہے اس کے بالکل اخیر میں. تو فرمایا کہ وہ جانور کی باڈی ہی میں وہ دبر کا حصہ ہوتا ہے، کوئی باہر سے الگ چیز نہیں ہوتی، اور وہ دبر کا حصہ بالکل اخیر میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں بھی اس سے مراد یہی ہے کہ نماز ختم ہو رہی ہے، اس کا سب سے آخری حصہ درود شریف کے بعد، کہ یہ دبر سے مراد ہے کہ سلام سے پہلے نماز ہی کے اندر دعا کر لی جائے، دعا مانگ لی جائے. لیکن ایک شرط ہے، نماز کے اندر جو دعا ہوگی وہ عربی زبان ہی میں ہوگی، اور لینگویج میں دعا نہیں مانگ سکتے. اب عربی کسے آتی ہے؟ کون جو ہے وہ مانگے گا؟ یہ تو ابن تیمیہ کی بات ہوئی. اب دوسری طرف کی جو رائے ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس کے دلائل دیتا کہ وہ لوگ جو ہیں کیا کہہ رہے. البتہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر نے چونکہ عجمی لوگ عربی نہیں جانتے اور عام لوگ کہاں عربی جانیں گے، اور عام کو چھوڑیے امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ بھی ربنا کے علاوہ عربی نہیں جانتے، تو وہ کیا مانگیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کٹ نہ جائے اور حضور کی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے کہ بھائی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں تو ہم مانگ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ مانگ لے تاکہ اس پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے. تو آپ دیکھ لو، آج میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر، آپ میں یہ صلاحیت، کیپیسٹی، قابلیت ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں گے؟ کلام الناس کے قبیل کی کوئی بات نہیں. جی کلام الناس، جی آپ اپنا سمجھ میں جاتے ہیں کہ بات یہ دعا نہیں کرے، یعنی اللہ نے انسان اور جی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دعا میں بھی پھر وہ کلام الناس نہیں ہونا چاہیے، دعا جو ہے وہ ہونی چاہیے عربی کے اندر جو ہے وہ ہم مانگیں. تو اس لیے یہ چیز رکھی تھی. تو اللہ کے بندو اللہ سے مانگا کرو. آج ہم نے جو ہے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، جتنا اللہ توفیق دے اس کے علاوہ بھی مانگو. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے سبب کے درجے میں کام کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے جاب کریں گے، بزنس کریں گے، پیسہ آئے گا۔ جو مسبب الاسباب ہے، جو رازق ہے، اس سے ہم پہ یہ یقین نہیں ہے۔ ہم 8 منٹ دن میں اس کے پاس نہیں مانگتے، وہاں 8 گھنٹے، یہاں 8 منٹ نہیں۔ اور شکوہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی، امت کو یہ پریشانی۔ وقت جو ہے ہو چکا ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، غور کر لینا، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ تم کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے یہ رب کریم، بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے یہ رب کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ تو بھائی مانگیں گے اللہ سے، اور خوب مانگیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ اللہ اکبر۔